سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل میت فی قبرہ الا شبیہ الغریق المتغوص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی دنیا سے جو لوگ دنیا چھوڑ جاتے ہیں اب قبروں کو قبرستان کو آباد کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی جو کیفیت تھی جو حالت تھی قبر کی اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ رسول اللہ نے فرمایا یہاں حسر ہے مل میت فی قبرہ الا شبیہ الغریق المتغوص۔ میرا آقا نے فرمایا جب بندے کو اس کی عزیز اقربا رشتہ دار جب اس کی روح پرواز کرتی ہے اور وہ اس کو لے کے تجہیز و تکفین کے بعد جب اس کو لحد میں قبر میں اتارتے ہیں میرا آقا نے فرمایا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا اس کی کیفیت مثال دے کے سمجھایا، فرمایا اس کی کیفیت ایسی ہے جیسے ڈوبنے والا بندہ ڈوب رہا ہو، ہر نیت کی حالت ہوگی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ آقا نے صرف فرمایا الغریق، آگے الفاظ ہے المتغوص، اور وہ اس طرح پکار پکار کے مدد مانگ رہا ہوگا کہ میری مدد کرو۔ اس طرح بندہ ڈوب جاتا ہے بلا تمثیل و تشبیہ، یقیناً اس کو یہ طلب رہتا ہے کہ میری زندگی بچ جائے، اور وہ پکار پکار کے لوگوں کو پکار رہا ہوتا ہے، آوازیں دے رہا ہوتا ہے، صدائیں دے رہا ہوتا ہے مجھے بچا لو۔ اس طرح میت کی بھی اس طرح کی کیفیت ہوگی اور وہ اس طرح آواز دے رہا ہوگا کہ مجھے بچا لو۔ سوال یہ ہے کون بچائے گا اور کس طرح بچائے گا؟ یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ فرمایا ینتظر دعوتنا من اب او ام او ولد او صدیق ثقہ۔ فرمایا اس شخص کو اس وقت جو بچانے والی چیز ہے اور اس کو اس بات کی سمجھ ہے کائنات کی ساری قوتیں اور ساری طاقتیں جمع ہو جائیں مجھے قبر کی اس کیفیت سے اور اس کرب سے اس مشقت سے اس مصیبت سے مجھے کوئی نجات نہیں دے سکتا، اور اس کو سمجھ ہے جو چیز نجات دے گی اور وہ وہی چیز ہے جس کا آج یہاں اجتماع ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے، اور وہ دعا کرنے والے کون ہوں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بیان فرما دیا کہ میت جب اس کو بندے کو جس طرح بندہ کہیں گرتا ہے مصیبت میں تو سب سے پہلے ان کو اپنے یاد آتے ہیں اور وہ اپنوں کو پکارتا ہے۔ فرمایا قبر والے کو بھی اس وقت دعاؤں کا انتظار جس سے رہتا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا اگر اس کی والدین ہو تو پھر وہ باپ سے ماں سے یہ امید لگا کے بیٹھے گا کہ ماں میرے لیے اب دعائیں مغفرت کرے گی، اور باپ میرے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، اور اگر اس کی اولاد ہے تو پھر اولاد سے یہ امید رکھے گا کہ اولاد میرے لیے دعائیں مغفرت کرے گی۔ اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز کی بھی نشاندہی فرمائی۔ فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا اور صدیق ثقہ، اور وہ جگری یار جو ہمیشہ سنگت اس کی رہتی تھی اور ہر وقت ہر ساتھ ہر لمحہ میں وہ ساتھ رہتا تھا، اور اس کو وہ پکارے گا کہ زندگی میں ہر مصیبت میں میرے ساتھ دینے والا میرے یار تھا، اور آج میں قبر میں لحد میں مشقت میں ہوں مصیبت میں ہوں، اور آج اس کو وہ صدا دے گا کہ میری دعاؤں کا استغفار کا سلسلہ قائم رکھو کہ مجھے اس مصیبت سے نکلنے والی چیز وہ فقط اور فقط کیا ہے؟ وہ دعائیں ہیں اور استغفار ہے۔ میرے بھائی حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی اس جذبات کو بھی بیان فرمایا، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ جو بندہ یہاں دعا کرے اور استغفار کرے تو کیا اس کے استغفار کے جو اثرات ہیں
وہ قبر میں پہنچ جائیں گے، اس بندے کو پتہ چل جائے گا، اور جب اس کو پہنچے اور اس کو علم ہو، اور علم کے بعد جب وہ اثر پہنچ جائے تو اس کی جذبات کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضور پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا، فرمائیے جب یہ دعائیں ساری اس کے پاس پہنچ بھی جاتی ہے اور اس کو رب ذوالجلال قبولیت کا جامہ بھی عطا فرما دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب اس کو پتہ چل جاتا ہے، اس کے سامنے جب آتے ہیں تو پھر اس کو کتنی خوشی ہوگی، اس کی جذبات کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مثالیں دے کر کے بیان فرمایا اس کی حالت یہ ہوگی اگر دنیا میں اگر وہ شخص ہوتا زندہ اور دنیا کی سب کچھ جتنی نعمتیں ہیں، فرمایا وہ ساری نعمتیں اگر آپ اس کے سامنے ڈھیر کرتے، اس کو دیتے، اس کی خوشی کی کیا کیفیت ہوتی؟ میرا آقا نے فرمایا قسم خدا کی کانا احب الیہ، فرمایا زندگی میں ساری دنیا کی نعمتیں اگر آپ اس کو دیتے تو وہ اتنا خوش نہ ہوتا جتنے آج استغفار اور دعاؤں کی ستر تم نے ان کے سامنے پیش کیا، کہ اس سے زیادہ آج اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہو۔ تو میرے بھائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی رحمت کو بھی بیان فرما دیا، فرمایا ہم تو سورہ اخلاص شریف پڑھتے ہیں قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، شاید ایک سیکنڈ بھی 2-3 سیکنڈ میں بندہ پڑھ لیتا ہے، 10 پاروں کا ثواب ہے، ایک سورہ اخلاص 10 پاروں کا ثواب ہے، 2 سورہ اخلاص پڑھو گے تو 20 پاروں کا ثواب، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے رسول اللہ نے فرمایا قرآن کا پورا ختم شریف کا ثواب، کتنا بڑا سودا ہے۔ میرا آقا نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھے اور اپنے مردوں کو بخشے، رسول اللہ نے فرمایا یوں سمجھے اس نے ایک یاسین نہیں 10 قرآن عظیم کا ختم پڑھ کے جو ہے وہ نواحق کے جو ہے اپنے جو کوچ کرنے والے مردے ہیں میت ہیں ان کو پہنچا رہا ہے، 10 ختم شریف کا ثواب جا رہا ہے۔ اب اللہ کی رحمت بیان فرمایا رسول اللہ نے کہ اللہ رب ذوالجلال کی رحمت کا کیا کہنا، اللہ رب ذوالجلال یہ سارے استغفار دعاؤں کو خیرات کو کس طرح پیش کرتا ہے مردے کے سامنے؟ حدیث شریف یہی حدیث وَإِنَّ اللَّهَ لَيُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْمَقَابِرِ من دعائے اہل الدنیا امثال الجبال، فرمائے یہ ظاہراً تو بہت چھوٹی موٹی چیزیں بندے کو لگتی ہے، اتنا بڑا وقت نہیں لگتا ہے اس میں، مگر اللہ رب ذوالجلال ان سب کو خلوص کی وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ اس کو قبولیت عطا فرما دیتا ہے، اور کتنے قبولیت عطا فرما دیتا ہے؟ فرمایا جب میت کے پاس جا رہے ہوں گے میت کو ایسے محسوس ہو رہے گا رب کی رحمتیں پہاڑوں جتنی رحمتیں میرے سامنے آ رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز اللہ نے بخشا ہے۔ سابقہ جتنی امتیں تھیں جو عمل دنیا میں جو کرتا تھا بس وہی عمل ساتھ لے کے جاتا تھا اور وہی عمل اس کو قبر میں کام آتی تھی، مگر حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے بندہ مر رہا ہے، ابھی وہ عمل نہیں کر رہا ہے مگر دوسروں کی اعمال اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اور جس طرح ایک بندہ دنیا میں اپنے محبوب کو، اپنے دوست کو، اپنے متعلق شخص کو کچھ دے کے اس کو راضی کرتا ہے، اس کے گھر جاتا ہے، گفٹ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، اس حدیث شریف کے آخر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہدیہ کا جو سلسلہ ہے کہ یہ اس سے بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ میرا آقا نے فرمایا یہ مرنے کے بعد کیا یہ بند ہو جاتا ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا ذرا وہ جو ہدیہ کی جو طریقہ ہے وہ بدل جاتا ہے، یہاں آپ کوئی جسم والی چیز دے کر کے اس کو خوش کر لیتے ہو۔ فرمایا رسول اللہ نے فرمایا وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ، فرمایا مردوں کو بھی آپ ہدیہ دے سکتے ہو، ان کو بھی آپ اپنے آپ کو اپنے آپ سے خوش کر سکتے ہو۔ باپ گیا دنیا سے، آپ چاہتے ہو میرا باپ خوش ہو جائے، میں زندگی میں اس کو خوش کرتا تھا، تو میرے آقا نے فرمایا اسلام میں یہ طریقہ بھی موجود ہے رسول اللہ کی برکتوں سے، وہ کیا ہے؟ الاستغفار لہم، اور تم ان کے لیے دعائیں مغفرت کر لو، وہ اس طرح خوش ہو جائیں گے جس طرح دنیا میں تم انہیں ہدیہ اور گفٹ کرتے تھے وہ خوش ہو جائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب حاجی محمد عمر صاحب کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ میں جنت عطا فرما دے، اور اللہ رب الجلال ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ان کی برادری، ان کی احباب، ان کی اولاد اور ان کی جتنے مخلصین ہیں سب کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔